ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا یا پھر روزہ رکھنا، بہت تفصیل ہے اس میں، آگے انشاءاللہ تمام مسائل آئیں گے. تو یہ کیسا ہے؟ اس طرح روزہ ہمارا ہوگا یا نہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جواب بہت تفصیلی ہے. چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رات میں کسی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے یا احتلام ہونے کی وجہ سے، بیوی سے صحبت جمع کرنے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی آدمی ناپاک ہو گیا، اور یہ مسئلہ مرد عورت سب کے لیے بیان کر رہا ہوں. آدمی ناپاک ہو گیا، اسی ناپاکی کی حالت میں سحری کھایا، پھر روزے کا ارادہ کر لیا، روزے کی نیت کر لیا، تو کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے. اس طرح آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھا سکتا ہے. سحری کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے. پاک ہونا یعنی کیسی، مطلب کس پاکی کی بات کر رہا ہوں؟ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، جیسے جمع کرنا، صحبت کے بعد جو ناپاکی وغیرہ. اگر حیض یا نفاس کی ناپاکی ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے، کیونکہ حیض یا نفاس کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں روزہ رکھنا وہ تو حرام ہے ہی، وہ ناپاکی یہاں مراد نہیں ہے. یہاں پر جیسے جنابت ہے، جنابت یا احتلام کے بعد ناپاکی، یا کوئی اور جیسے حرام کام کسی نے کیا، مشت زنی کے بعد جو ناپاکی ہے. تو اگر کوئی وہی ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کھائے اور روزہ رکھ لے تو روزہ اس کا درست ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں، اتنا خیال رہے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، فجر کی نماز نہ چھوٹے. آدمی نہایا نہیں، غسل نہیں کیا، پاک نہیں ہوا، سحری کھا کے روزہ تو شروع کر دیا، لیکن ہاں فجر کی نماز سے پہلے غسل اس پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ غسل کر کے پھر فجر کی نماز ادا کرے. فجر کی نماز جیسے قضا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا لازم ہے. اسی طرح اسی ضمن میں ایک مسئلہ سمجھیے، اگر کوئی آدمی دن میں کسی وقت ناپاک ہو گیا، اب بیوی سے ہم بستری کرے گا تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، وہ تو کفارہ بھی لازم ہوگا، وہ تو الگ مسئلہ ہے ہی. لیکن یہاں پر کسی اور وجہ سے ناپاک ہوا، جیسے احتلام کی وجہ سے سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا. اب یہ جو ناپاکی ہے، اب وہ آدمی دن بھر ویسے ہی رہا، غسل نہیں کیا، پورا دن ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں گزار دیا، تو روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی، اگر وہ پورے دن ویسے ہی گزار دیتا ہے روزے میں فرق پڑے گا. روزہ تو ہو جائے گا، روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، لیکن ہاں روزے میں وہ طاقت، روزے میں جو ثواب تھا محروم ہو جائے گا. کیوں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب پورے دن بھر ناپاک رہے گا تو نماز تو پڑھا نہیں ہوگا، اور روزہ رکھ کر نماز چھوڑنا یہ تو بڑی محرومی ہے. اسی لیے ایک تو اس کا روزہ مکروہ ضرور اور بالضرور ہوگا، کوئی شک نہیں ہے روزے کے مکروہ ہونے میں. اور روزہ رکھ کر اتنی بڑی عبادت ہے اور پورا دن بھر آدمی ناپاک رہ گیا، یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. پھر بھی روزہ اس کا ایسی صورت میں ہو جائے گا، اگر ناپاک رہا، پورے دن بھر ناپاک رہا، روزہ جو ہے غسل وغیرہ نہیں کیا، اور پورا دن، اگر کوئی آدمی سحری کے وقت بھی مثال کے طور پہ ناپاک تھا اور پورا دن ویسے ہی ناپاک رہا، یہ تو بھی مسئلہ بول رہا تھا کہ دن میں ناپاک ہوا تھا، لیکن کوئی آدمی رات میں ہی ناپاک ہوا اور اسی ناپاکی کی حالت میں پورا دن گزار دیا روزہ رکھ کر. جب دن میں پورے دن بھر ناپاک رہا تو نماز تو چھوڑ ہی دیا، نماز کیسے ہوگی؟ نماز تو پڑھا ہی نہیں ہوگا. تو پھر نماز جب چھوٹے گی تو روزہ رکھ کر گناہ کے کام کرنا، یہ تو روزے کو کمزور کر دینے والا عمل ہے، روزہ اس سے مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک روزے کے ہونے نہ ہونے کی بات ہے، اس طرح ناپاک رہنے سے اس کا روزہ ہو ہی جائے گا. لیکن روزے میں کیا طاقت ہے؟ روزے میں اب کیا رہا کہ بھائی روزے میں کچھ ثواب تو ملا ہی نہیں ہوگا اس کو. تو یہ چند باتیں جو بہت اہم ہیں، الجھنے والی باتیں تھیں، لوگ بڑے الجھن میں رہتے ہیں. تو اتنا سمجھیے کہ اگر احتلام ہو جائے تو آدمی جتنے جلد ہو سکے غسل کر لے، یا دیر سے غسل کرے لیکن نماز جیسے قضا نہ ہو، یہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.